بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وواحد في ذاته وصفاته لا شريك له وواحد في ألوهيته ومعبوديته لا ند له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك
أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. سبحانك اللهم. बुजुर्गान मन बरादरान मिल्लत काबिल सद एहतराम मेरी माओ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना बुजुर्गी बरतरी बड़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की दाते बाबरकात के लिए अनगिनत ला तादाद बेशुमार दुरूद सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुत्तकीन शफीउल मुज़निबीन मेरे और आपके हादी और रहनुमा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की दाते अतर पर हों। दोस्तों और भाइयों, आज के इस खुतबा में मैं आपके सामने एक दावत फिक्र लेकर आया हूं। वो दावत फिक्र कि अगर हमने सही मायनों पर उसमें गौर व फिक्र कर लिया और फिर उस दावत पर हमने अमल शुरू कर दिया तो यकीन जानिए हम इस कायनात में भी कामयाब और कामरान हो जाएंगे
اور آخرت میں اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ وہ دعوت فکر جو ہمارا وصف تھا، جو ہماری خوبی تھی، جو ہماری علامت تھی، جو ہماری بنیادی نشانی تھی، جو ہماری امتیازی حیثیت تھی، انفرادیت تھی، جیسا کہ اللہ حکم الحاکمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا، یعنی بہترین امت بنایا۔ بہترین امت کی خوبی اور وصف یہ تھا کہ وہ افراط و تفرید کے راستے کو چھوڑ کر میانہ روی اعتدال کو اپناتے۔ یہ ہے دعوت فکر۔ آج صرف ہمارا ہی معاشرہ اس بیماری کا، اس مرض کا شکار نہیں ہوا، بلکہ پوری کائنات، پوری دنیا، پورا عالم اس کا شکار ہو چکا ہے کہ ہم نے افراط و تفرید کو اپنا لیا۔ حالانکہ انسان اشرف المخلوقات، اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اپنے مقام، اپنی عظمت کے لحاظ سے یہ وہ راستہ اپناتے جو ان کے لیے بھی بہتر ہوتا، اور بلکہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے بھی ان کی وجہ سے ان کو بھی فائدہ پہنچتا۔ دوستوں اور بھائیوں، لیکن خصوصی طور پر عالم اسلام کو، یہ اسلام کے داعی اور پیروکار، ان کو چاہیے تھا کہ یہ میانہ روی اعتدال کو اپناتے کہ جن کا دین، جن کا مذہب ان کو یہ سکھلاتا ہے کہ تم نے اپنی تخلیق کا بنیادی مقصد، سب سے بڑا مقصد اللہ کی بندگی، اور اس میں بہترین ذریعہ نماز پڑھنا، اس کے لیے وضو کرنا ہے۔ اس وضو کے لیے بھی تم نے پانی میں بھی اسراف نہیں کرنا، اس میں بھی میانہ روی کو استعمال کرنا، میانہ روی کو اختیار کرنا۔ باوجود اس کے اتنی سخت تعلیمات ہونے کے آج مسلمانوں کے بارے میں پورے عالم میں، پوری کائنات میں یہ ایک تصور بٹھا دیا گیا کہ یہ مسلمان ہیں کہ جو جہاں پر بھی کوئی خرابی نظر آتی ہے، دنگا فساد، جھگڑا، خون خرابہ نظر آتا ہے، تو اس کے پس منظر میں یہ مسلمانوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، آج ہمیں خصوصی طور پر اپنی اس خوبی کو، اپنے اس وصف کو، اپنی اس صفت کو، اپنی امتیازی حیثیت کو اجاگر کرنا ہے، اپنے اندر میانہ روی کو، اعتدال کو اپنانا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو عجیب سا ماحول نظر آتا ہے، عجیب منظر کشی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے اللہ کی توفیق کے ساتھ اپنے مقصد تخلیق اللہ کی بندگی کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، وہ عبادات کو اپناتے ہیں تو وہ دنیا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں، دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں،
دنیا کو ایسے چھوڑتے ہیں کہ دنیاوی معاملات کو وہ دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، اور معاملات میں جھوٹ بولنا پڑے وہ اس سے بھی گریز نہیں کرتے، کسی سے دھوکہ فراڈ اور کسی کے حق تلفی اور ظلم و ستم کرنا پڑے وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ عجیب سا تصور بیٹھ گیا، حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسری سائڈ پر کلمہ گو ہی ہیں، انہوں نے حقوق اللہ سے جان چھڑائی، انہوں نے سمجھا کہ خدمت خلق کرنا یہی ہماری تخلیق کا بنیادی مقصد ہے، اور اس کے لیے وہ دلائل بھی لے آئے کہ خدمت خلق سے جب یہ مخلوق خوش ہوگی تو خالق بھی خوش ہو جائے گا۔ دوستو اور بھائیوں، یہ دین اسلام ہے، دین اسلام یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کی ایک ایک جزی جو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے ایک ایک جز پر عمل کرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا، جو میں نے خطبہ کے ساتھ آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ اکبر، قربان ہو جائیں قرآن کی فصاحت و بلاغت پر۔ یہاں پر یہ ہمارے استاد محترم کا یہ لگایا ہوا پودا ہے، یہ مرکز ہے، یہ ایک جامعہ ہے، اس میں اساتذہ بھی موجود ہیں، صاحب علم موجود ہیں، میرے برادر قاری انس صاحب موجود ہیں، ان کو علم ہے، اور جو بھی دین کے ساتھ تھوڑا بہت شغف رکھتا ہے اس کو علم ہے کہ ایمان کا درجہ دین اسلام کے کچھ مراتب ہیں، اور ان مراتب میں سے سب سے اونچا درجہ احسان کا ہے، اور سب سے پہلا درجہ اسلام کا ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں اسلام سے اوپر والا درجہ ایمان کا ہے۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو کہتا ہے، یہ پہلے مرتبے کی طرف آ جاؤ، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی وہ کہے میں خدمت خلق کرتا ہوں، میں نے یہ رفائی ادارے بنا دیے، میں نے سکول کالج بنا دیے، میں نے ہاسپٹل بنا دیے، میں تو انسانیت کی خدمت کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہوں، اس لیے مجھے یہ عبادات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ارکان اسلام کو ہی لے لیں، اس میں سے آخری رکن حج بیت اللہ۔ آج بڑی این جی اوز یہاں اٹھ کر باتیں کرتے ہیں کہ حج کی بات آتی ہے، کہتے ہیں تمہارے پڑوس میں، تمہارے اس محلے میں، تمہارے اس ٹاؤن میں، تمہارے اس معاشرے میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور تم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہاں حج کرنے جا رہے ہو۔ یہ حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستو اور بھائیو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید، اللہ رب العالمین اس کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا، صاحب استطاعت بنایا، فرمایا تم پر اس بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہو گیا۔ اگر تم اس سے انکاری نہیں کہا، اللہ رب العالمین یہ بھی فرما سکتا تھا وَمَنْ أَنْكَرَ، جو اس سے انکار کرتا ہے،
انکاری بنتے ہیں، نہیں نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے الفاظ پر قربان ہو جائیں۔ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت، فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، یعنی جس نے انکار کیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا، وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین تمہیں یہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تم کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اللہ پوری کائنات سے بلکہ تمام جہانوں سے ہی مستغنی ہے۔ تمہارے اس روپیہ پیسے کی یا تمہارے اس حج بیت اللہ کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ تو تمہارے لیے بنایا گیا تھا۔ اسی طرح اگر آپ اس کے بعد اس سے پہلے والے رکن کو لے لیں، رمضان کے روزے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے متعلق فرماتا ہے یہ کتنی عظیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت عطا کی، کتنا بڑا عمل ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل، کوئی بھی عمل ہو، فرمایا لہو، یہ اسی کے لیے ہے۔ نماز پڑھتے اپنے لیے، زکوٰۃ دیتا ہے اپنے لیے، حج بیت اللہ کرتے اپنے لیے، عمرے ادا کرتے اپنے لیے، صدقہ و خیرات کرتے اپنے لیے، ذکر الہی بھی کرتا ہے تو اپنے لیے۔ فرمایا یہ روزہ رکھتا ہے نا تو فرمایا یہ ابن آدم کے سارے عمل اپنے لیے الا الصوم فانہ لی، لیکن یہ روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سارے اعمال کی جزا اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن روزوں کے متعلق خصوصی طور پر کہا۔ اب اس کا وقت نہیں ہے کہ یہ تفصیل بیان کریں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اسلام یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس کا ایک ایک جز مسلمان کے لیے کتنا اہم ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے آ جائیں، اللہ رب العالمین زکوٰۃ کے حوالے سے کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اگر یہ بندے یہ اپنے کفر سے توبہ طیب ہو جائیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، فرمایا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ نماز کو قائم کر لیں، یہ زکوٰۃ ادا کرنے لگے، فرمایا پھر ان کے راستے چھوڑ دو، ان سے لڑائی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ دوسری آیت میں فرما دیا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے دینی بھائی بن گئے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد آقا علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، فرمایا مجھے حکم دیا گیا میں جہاد کروں، لوگوں کے ساتھ قتال کروں، کب تلک؟ یہاں تک کہ یہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں اور مجھے اللہ کا رسول اور پیغمبر مان لیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور یہ نماز قائم کر لے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، یہ زکوٰۃ ادا کرنے لگے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، میرے آقا فرماتے ہیں جب یہ کام کرنے لگے انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مالوں کو محفوظ کر لیا، کیونکہ یہ میرے دینی بھائی بن گئے۔ دوستو اور بھائیو، آج تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، اس حدیث پر غور ہی نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے ایک آدمی آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ظاہری طور پر نمازی ہے، یہ ظاہری طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے سخاوت کرتا ہے، یہ صدقہ و خیرات، یہ زکوٰۃ جو ادا کرتے ہیں یہ معاشرے میں اپنا مقام بنانے کے لیے کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جہاں یہ حدیث بیان کی نا، اگلے جملے بڑے ہی قیمتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ دل کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، فرمایا یہ ظاہری طور پر کلمے کا اقرار کریں، ظاہری طور پر یہ میرے امتی بن جائیں، ظاہری طور پر یہ نمازیں پڑھنے لگے، یہ زکوٰۃ دینے لگے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اگر یہ دین کا دل کا معاملہ یہ منافقت سے کر رہے تھے،
تو میں ان کے ظاہری معاملے کو دیکھتا ہوں، میں دل کے معاملے کو نہیں دیکھتا، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ آج ہم نے کیا انداز اپنایا ہوا، ہماری بات نہ مانے، ہماری ذہنیت کے موافق کوئی آدمی نہیں ہے، ہمارے سانچے میں ہماری نظروں میں نہیں آتا، ہم اس کے متعلق منافقت کا کیا بلکہ کفر کا ہی فتویٰ لگا دیتے ہیں اور ہم اس کو جہنمی بنانے پر تل جاتے ہیں، حالانکہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے ایسا نہیں کیا۔ دوستو اور بھائیوں، آگے چلیے، اختصار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ پہلا رکن کلمے کے بعد نماز کا ہے، نماز کے بارے میں آج بھائی قبروں پر جانے والوں کو مشرک کہتے ہیں، اور جو مسجد میں نہ آئے اس کے متعلق کیا تمہارا خیال ہے؟ آج جو کسی کی درگاہ پر جائے، چاہے وہ دعا کرنے کے لیے اسی کے لیے چلا گیا، آپ نے کہا نہیں یہ معروف جگہ تھی، اس پر تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا، اس لیے ہماری نظروں میں یہ مشرک ہے۔ لیکن ایک بندہ کبھی ان جگہوں پر جاتا ہی نہیں، ان جھنجھٹوں میں پڑتا ہی نہیں، لیکن وہ مسجد میں بھی نہیں آتا، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ رب العالمین سے پوچھئے، اللہ کا قرآن تمہارے سامنے کیا کہتا ہے؟ یہ اپنے آپ کو موحد کہے اور نماز نہ پڑھے؟ میرے آقا علیہ السلام نے نماز کے متعلق کہا تھا سن لو، نماز ایسا اہم رکن ہے، اگر تم دین اسلام میں آ گئے ہو تو اس کے متعلق سن لو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تمہارے اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب و کتاب ہوگا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، وہ نماز ہے، نماز کا حساب و کتاب ہوگا۔ فَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ أَعْمَالِهِ، فرمایا اگر نماز درست ہو گئی، اگر تمہاری نماز مکمل نکلی تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ فرمایا اللہ تمہارے بقیہ اعمال کی کمیاں کوتاہیاں خود اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، فرمایا اگر نماز ہی خراب ہوئی، اگر نماز ہی نامکمل ہوئی، اگر نماز ہی نہیں پڑھی، فرمایا پھر اس کے بعد تم سب کچھ کرتے رہے، تم سارے ہی عمل کرتے رہے، تم ساری حسنات کٹھی کرتے رہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی صحیح حدیث فرمایا فاسد سائر اعمالی، اس کے تو سارے ہی اعمال تباہ و برباد ہو گئے۔ اور آج یہ مسجد میں آتا نہیں، نماز پڑھتا نہیں، اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں توحید پرست ہوں، اپنے آپ موحد اعظم کہتے ہیں۔ میرا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کر لو، اگر تم نے نماز نہ پڑھی فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنے والا ہی شرک سے بیدار ہوگا اور شرک سے محفوظ ہوگا۔ اگر نماز نہ پڑھی تو فرمایا تم مسلمان موحد نہیں رہو گے بلکہ مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ کا قرآن دوسرے مقام پر فرماتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ اب اللہ نے موقع بنایا، سوال کر لو، یہ مجرم ہیں، یہ جہنم میں جل رہے ہیں، ان سے پوچھو
تمہارا جرم کیا تھا؟ کن جرموں کی پاداش میں تم جہنم کا ایندھن بن گئے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے جنتیوں نے سوال کیا تو ان جہنمیوں نے جواب میں کیا کہا؟ سب سے پہلا جواب، سب سے پہلا، وہ چور ڈاکو نہ تھے، وہ راہزن نہ تھے، وہ مشرک اپنے آپ کو موحد کہنے والوں، انہوں نے یہ نہیں کہا مشرک ہونے کی وجہ سے، کہا لم نکو من المصلی، ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ بنیادی جرم۔ اللہ اکبر، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر قربان ہو جائیں۔ یہ آیات یہ ہمارے سامنے ہماری اس انفرادیت کی حیثیت کو پیش کرتی ہے کہ صرف نمازی بھی نہیں بننا، بلکہ اگلا جرم ہی انہوں نے کیا بتلایا؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم تو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہاں نمازی ہیں اور مسکینوں کو دھکے دیتے ہیں، مسکین گھر میں ان کے مزدوری کرتے ہیں، یہ ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ آپ آئے دن یہ خبریں پڑھتے رہتے ہو، امیر گھروں میں جو کام کرنے والی ملازمہ ہے ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے۔ یہ مسلم معاشرہ ہے جہاں پر ایسی حرکات ہو کہ معصوم بچیوں پر ظلم و ستم کیا جائے، حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان ہیں۔ وہ علامہ اقبال کا پھر شعر ذہن میں آتا ہے اور زبان سے جاری ہو جاتا ہے کہ تم تمدن میں حنود، وضع میں نصارہ تو تمدن میں حنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ یہ کردار مسلمان کا کردار یہ نہیں ہے۔ مسلمان نمازی بھی ہے، مسلمان حاجی بھی ہے، مسلمان صائم بھی ہے، مسلمان وہ زکات دینے والا سخی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ مسلمان خیر خواہ بھی ہے، وہ دوسروں کی خیر خواہی کرنے والا بھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو دین کا، ہمارے مذہب کا، ہمارے اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا۔ فرمایا الدین النصیحہ، یہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی کرنی چاہیے۔ نمازیں تو ہمیں یہ خیر خواہی کی طرف لے کر آتی ہیں۔ یہ نہیں ہے نماز پڑھ لی اب ساری دنیا کے انسان وہ میری نظروں میں اللہ کے وہ دشمن ہیں، عدو ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں، بلکہ بھائیو یہ انداز ہونا چاہیے جیسے اللہ نے ہمیں توفیق دی یہ نیکی کرنے کی۔ یہ میرا بھائی اس سے محروم کیوں رہا ہے؟ یہ بھی نیکیوں کی طرف آئے، یہ نیکیاں کی ہم نے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکات۔ آپ ان کی حکمتیں تو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادات کی حکمتیں کیا بیان کرتا ہے۔ جب تم نے اللہ کی بندگی کر لی تو تمہارے اندر ایک خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کیا خوبی ہے؟ تمام عبادات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، لیکن جمعہ کا وقت اتنا تفصیل نہیں، اتنی فرصت نہیں دیتا کہ میں تفصیل سے گفتگو کروں۔ بہرحال ایک ہی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں ساری عبادات آ جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے او انسانوں، تم اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے، تمہارے آباء و اجداد کا خالق مالک ہے۔ کس وجہ سے؟ تاکہ تمہارے اندر یہ صفت اور خوبی پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ نہیں نہ ڈر ہو جاؤ اور دوسروں پر فتوے لگانے لگو، تم شروع ہو جاؤ۔ میں آج یہ حدیث پڑھ رہا تھا، واللہ عبادات کرنے کے بعد بھائیو تمہارے دل میں خشوع اور زیادہ آ جانا چاہیے، خوف الہی اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ تم ایسے نہ ڈر ہو اور زبان سے جو کچھ مرضی کہتے رہو، تمہارا ہمسایہ، تمہارا پڑوسی، تمہارا عزیز، تمہارا دوست وہ تم سے ناراض ہو جائے کہ اس کی زبان میں ترش روئی بہت ہے، یہ بد اخلاق ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث سنیے اور اپنے ایمان کو اور قبلے کو درست کیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے
ذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر ہوا، اور ذکر کیسے ہوا؟ کہا فذکروا من صلاتها وصيامها، صحابہ کرام نے اس کی نماز کو بیان کیا، اس کے روزوں کو بیان کیا۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے انہا صوامہ قوامہ، وہ عورت بڑے ہی روزے رکھنے والی، بڑی ہی نمازی، بہت نمازیں پڑھنے والی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ 5 نمازوں کی بجائے 10 نمازیں پڑھتی تھی، نہیں، یہ 5 تو فرضی نمازیں پڑھتی تھی، لیکن ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتی تھی، تہجد کے اور اشراق کے اور دوسرے نوافل وہ ادا کرتی تھی، تحیۃ الوضو یہ ادا کرتی رہتی تھی، اور اسی طرح نفلی روزوں کا اہتمام کرتی تھی۔ لیکن کہا اللہ کے رسول غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اس کے اندر ایک عیب ہے، ایک خرابی ہے۔ میرے اللہ کے رسول کے سامنے یہ بیان کیا گیا انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، ہاتھوں سے کچھ نہیں کرتی، وہ صرف زبان سے کرتی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ زبان سے کیا کلاشن کوف چلائی جاتی ہے؟ زبان سے کسی کو مارا جاتا ہے؟ صرف زبان سے، زبان کلمات سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے، بری باتیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کوئی اور وضاحت نہیں پوچھی، واللہ حدیث پڑھ کر دیکھ رہے ہیں۔ یہ میرے برادر قاری انس صاحب بیٹھے ہوئے، یہ جامعہ یہاں پر اساتذہ موجود ہیں، بعد میں بھی آ کر پوچھ رہی ہے، میرے استاد محترم جنہوں نے یہ اس کی بنیاد رکھی اس مرکز کی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے، ان سے پوچھئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فوراً کہا، اس پر حکم صادر کر دیا، وَهِيَ فِي النَّارِ، یہ آگ میں ہے، اس کی نمازیں، اس کے روزے اس کے کام نہیں آنے والے، یہ آگ میں جائے گی۔ پھر ایک اور عورت کا ذکر ہوا، اور فَذَكَرُوا مِن قِلَّةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا، صحابہ نے اس کی نماز اور اس کے روزوں کی قلت کو بیان کیا، کمی کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول وہ نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کرتی، وہ بہت زیادہ نفل و نوافل بھی نہیں پڑھتی، فرائض پر اکتفا کر لیتی ہے، 5 نمازیں پڑھ لیتی ہے اور رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کرتی ہے۔ لیکن اس کے پڑوسی جو ہیں اس سے بڑے خوش ہیں، وہ خوش اخلاق ہے، وہ بولتی ہے تو اچھا بولتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں ہے۔ دوستو اور بھائیو، ہمیں یہ فتوے اور دوسروں کے بارے میں بدگمانی اس کو نکالنا ہے، ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، دوسروں کی فکر کرنی ہے تو خیر خواہی کے انداز سے، تنقیدی انداز سے نہیں، بلکہ اللہ پر چھوڑ دیجئے، وہ اللہ بڑا ارحم الراحمین ہے۔ وہ اللہ تو اپنے بندوں کو ایسے بخشتا ہے کہ میں حیران ہوا۔ ابھی میں یہ بھی حدیث رستے میں پڑھ رہا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن اپنے صحابہ کے سامنے یہ ذکر فرمایا، بینما رجل یمشی بطریق، ایک آدمی رستے میں جا رہا تھا، مسافر تھا، فاشتد علیہ العطش، اس کو پیاس بہت سخت لگ گئی، فوجد بئرا، اس نے ایک کنواں دیکھا، فنظر فیہا فشربا، وہاں پر وہ اترا، آج کے کنووں کی طرح آج کے آپ کی سہولت نہیں تھی، وہ کنویں کے اندر اترا اور وہاں سے اس نے پانی پیا۔ جیسے ہی باہر آیا اس نے کیا دیکھا، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْحَسُ يَأْكُلُ الثَّرَى، ایک کتا نجس مخلوق۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی، لیکن جو مقصد میرا بیان کرنے کے وہ آخر میں بیان کرتا ہے، جو حدیث کے الفاظ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس نے دیکھا وہ کتا کیچڑ میں زبان لگا رہا تھا کیونکہ اس کو بھی پیاس لگی تھی۔ یہ آدمی خود ہی کہتا ہے، جس طرح مجھے پیاس لگی تھی اللہ کی اس مخلوق کو بھی پیاس لگی ہے، دوبارہ اترتا ہے اور پھر وہ پانی لے کر آتا ہے اپنے موزے میں، اپنے جوتے کے اندر وہ پانی لا کر اس کو پلاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بار بار گیا یہاں تک کہ وہ کتا سیراب ہو گیا۔ اللہ اکبر، اگلے الفاظ سننے والے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔
میرا اللہ رب العالمین اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے الفاظ سنو، فشکر اللہ لا، فشکر اللہ لا، فرمایا اللہ کا الحاکمین، وہ خالق ارض و سما، وہ میرا مولا کریم اس بندے کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، شکریہ ادا کرتا ہے۔ بھائیو دیکھو، یہ نجس مخلوق کو پانی پلانے پر میرا مولا کریم سب سے پہلا کام اس بندے کا یہ کرتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جو بندہ اس مخلوق کو، انسانیت کو، اشرف المخلوقات کو، اللہ کے بندوں کو پانی پلاتا ہے، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا اللہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں بھائیو، اللہ کی رحمت سے لوگوں کو مایوس نہ کرو، بلکہ میرے اللہ رب العالمین آگے کیا کرتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَغَفَرُ لَهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، اسی پہ بس نہیں، فرمایا فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جنت کا بھی مالک اور وارث بنا دیا۔ ایک نجس مخلوق کو پانی پلانے پر 3 کام، اللہ شکریہ بھی ادا کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، اللہ پھر اس کو جنت کا مالک اور وارث بھی بنا دیتا ہے۔ اب بھی کوئی آپ کو شکوک و شبہات ہے کہ یہ مخلوق کی خدمت کرنے والا، اس کے متعلق آپ ایسی الفاظ سے کلمات نکالیں؟ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اللہ کا بندگی کرنے والا، اللہ کا ولی اور دوست تھا، اپنے آپ کو وہ بڑا بزرگ سمجھتا تھا، اپنے گناہگار دوست کو سمجھایا کرتا، اللہ کے بندے یہ کام نہ کر، یہ کام نہ کر، اکتا گیا، سمجھا کر اکتا گیا، اور اس نے فیصلہ کر دیا اللہ تو تجھے معاف ہی نہیں کرے گا، تو جہنمی ہے، جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا دونوں بندے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بھی بلا لیا، اس کو بھی بلا لیا۔ ہاں میرے بندے، تو گناہ کیوں کرتا تھا؟ یہ تیرا دوست تجھے سمجھاتا تھا، پھر بھی تو گناہ کرتا تھا۔ اس بندے نے اللہ کے سامنے کہا اے میرے مولا، میں گناہ کرتا تھا، تیری نافرمانی کرتا تھا، لیکن مجھے تجھ سے یہ امید تھی کہ میرے مولا تو مجھے معاف فرما دے گا، مجھے تیری رحمت کی امید تھی، میں تجھ سے یہ امید لگائے بیٹھا تھا۔ کہا اچھا تجھے یہ امید تھی، اب میں اس کو پوچھ لوں ذرا جس نے تیرے اوپر یہ حکم لگا دیا۔ کہا ہاں، تو نے اس کو کہا کہ تجھے تو اللہ بخشے گا ہی نہیں، تیری مغفرت نہیں کرے گا، تو جہنم میں ہے، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تجھے کس نے یہ اختیار دیا تھا کہ تو ایسی بات کرتا؟ کہا میری رحمت کا وہ امیدوار تھا، اس لیے میں نے اس کی مغفرت فرما دی اور جنت میں بھیج دیا، اور یہ میرا اختیار تھا کہ میں کسی کو جنتی بناؤں، کسی کو جہنمی بناؤں، اور تو نے میرے اختیار کو مجھ سے چھینا، اس لیے میں تجھے جہنمی بنا رہا ہوں، کیونکہ میں تو اپنا شریک یہ برداشت ہی نہیں کرتا۔ اسی لیے تو سیدنا عیسیٰ ابن مریم کا واقعہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے آخر میں یہ بیان کیا، اس واقعے پر کبھی غور کیجئے۔ ہم یہ دلیل دیتے ہیں کہ جتنے بھی انسان ہیں اللہ کے سامنے سے پوچھا جائے گا، چاہے وہ کوئی اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے، بلکہ نبی ہے، اور اس میں یہ سب سے بڑی دلیل ہم پیش کرتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اللہ محاسبہ کر رہا ہے، سوال ہو رہے ہیں، اے عیسیٰ تم نے کہا تھا کہ میں اور میری والدہ اللہ کے شریک ہیں اور ہم تینوں کو خدا بنا لو، تو نے یہ کہا تھا۔ سیدنا عیسیٰ کہتے ہیں نہیں اللہ، میرا یہ حق ہی نہیں ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اے میرے مولا کریم، یہ میں کیسے کہہ سکتا تھا؟ اور تو عالم الغیب و شہادہ ہے، تو ہمارے دل کی باتیں بھی جانتے، اور تو جانتا ہے جب تک میں زندہ رہا تیری توحید کا سبق اور درس سناتا رہا، لیکن میرے فوت ہونے کے بعد ان ظالموں نے ایسے کام کیے، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے، یا اللہ میں نے نہیں کہا۔ اب اگلے کلمات پتہ کیا ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ کلمات دیکھیں، چاشنی ان کی دیکھیے، فرمایا ان تعذبہم
یہ کون ہے؟ یہ مسلمان تھے، ان کے پیروکار، یہ مشرک تھے، مشرک، یہ اپنے آپ کو عیسائی تو کہتے تھے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے پیروکار تو کہتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ کو ان کا اللہ کا شریک بناتے تھے۔ فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتے تو تیرے بندے پہلے، میرے امتی بعد میں، تیرے بندے پہلے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ اگر تو ان مشرکوں کو، ان شرک کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ تو عزیز ہے، تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے، تجھے تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہا یا اللہ ان کو جہنم کا ایندھن بنا دے، یا اللہ انہوں نے ایسے کیا ان کو تباہ و برباد کر دے اور جہنمی بنا دے، نہیں، بلکہ نرمی کا پہلو دکھایا، کہا یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تیرے بندے پہلے ہیں، تیرے ہی بندے، اگر تو ان کو معاف کر دیتا ہے تو تجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیو، یہ ہے میانہ روی، راہ اعتدال، یہ دعوت فکر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور راہ اعتدال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ دوستو اور بھائیو، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک اور بات کی طرف توجہ دلا دوں، اگرچہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، بس انتہائی اختصار کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ میں اپنے استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا شفیق صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کا یہ لگایا ہوا بوٹا دیکھ رہا ہوں، اس کی رونق، اس کی آبادی کو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ بارونق بنائے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے استاد محترم کے لیے اس مرکز کو اور ان کے معاونین کے لیے اس مرکز کو صدقہ جاریہ بنائے۔ دوستو اور بھائیو، بات یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ باہر تک لوگ کھڑے ہیں۔ یہ خطبہ جمعہ جو ہے، اس کے حوالے سے ایک حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ غسل کرے اور کروائے، یعنی گھر والوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی غسل کروا کر وہ جمعے کے لیے آتا ہے اور پیدل چل کر آتا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 سال کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1 سال کے ایک قدم پر، اس سے زیادہ میری نظر سے فضائل اعمال میں، یعنی تمام نیکی کے اعمال جو ہیں ان کی جتنی بھی فضیلت بیان کی گئی، اس سے زیادہ کوئی حدیث نہیں گزری کہ جتنی اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ کوئی عمل ایسا نہیں، اس کے لیے ایک ایک قدم پر اللہ رب العالمین 7 سال کے اعمال کی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ اس خطبہ کے شروع ہونے سے پہلے جو بندہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ہر مسجد کے لیے ایک رجسٹر خاص بھیجا ہے اپنے فرشتوں کے ہاتھ، اس میں نام درج ہو رہا ہے، فلاں بندہ فلاں وقت آیا، فلاں بندہ فلاں وقت آیا، اور جیسے ہی مؤذن صاحب نے اللہ اکبر کی صدا بلند کر دی خطبے کے لیے، تو وہ فرشتے اپنا رجسٹر خاص بند کر کے وہ بھی مسجد میں تشریف رکھتے ہیں۔ اب جو بعد میں آنے والے ساتھی ہیں وہ آئے کتنی دیر بعد؟ 15 منٹ بعد، کوئی 5 منٹ بعد، کوئی 2 منٹ بعد ہی آیا ہوگا، خطبہ شروع ہوا تو وہ آ گیا، لیکن اب اس رجسٹر خاص میں اس کا نام درج نہیں ہوا۔ خطبے کا، جمعے کی نماز کا اجر و ثواب ملے گا جس طرح وہ آیا ہے،
जिस तरह वो 5 मिनट वाला 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद जैसे जैसे आए उतना उतना अजर सवाब मिले। लेकिन उस रजिस्टर खास में जो अल्लाह के सामने पेश होगा, या अल्लाह ये तेरे बंदे नमाज जुमा के लिए खुतबे के लिए इस वक्त तशरीफ लाए थे, वो जिक्र वहां पर अल्लाह के सामने होगा, उसमें आपका रजिस्टर में नाम नहीं होगा। इसलिए भाइयों थोड़ी से पहले तशरीफ लाया करें। जैसे अभी रश माशाल्लाह रौनक लगी हुई है, इसी तरह खुतबा जुमा में शुरू में ही ऐसे आगाज नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। हमारे उस्ताद मोहतरम वो अलील हैं, बीमार हैं, उनके लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनको सेहत कामला आजला अता फरमाए और उनका साया शफकत इस मरकज़ पर और हम जैसे शागिर्दों पर वो हमेशा कायम और दायम रहे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना ومرضى المسلمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء الله يغادر السقما. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.